السلام علیکم ناظرین، KBN نیوز کی خاص خبروں میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نیہا خان۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم تفصیلات پر۔ حیدرآباد کی مشہور زمانہ کل ہند صنعتی نمائش صرف خریداری کا مرکز نہیں بلکہ یہ اب ملک بھر کے ذائقوں کا ایک بڑا مرکز بن چکی ہے۔ اس سال یہاں ملک کی مختلف ریاستوں سے آئے ہوئے روایتی پکوان اور مٹھائیاں لوگوں کی توجہ کا خاص مرکز بنی ہوئی ہیں۔ اس کے علاوہ نمائش میں اس بار خصوصی طور پر 20 فوڈ سٹالز لگائے گئے ہیں جہاں مختلف ریاستوں کے مشہور پکوان لائیو تیار کیے جا رہے ہیں۔ کشمیر سے کنیا کماری تک کے مشہور ذائقوں کو حیدرآبادی عوام کے لیے پیش کیا جا رہا۔ اتر پردیش اور دہلی کی مشہور مٹھائی خجلہ یہاں کی خاص کشش ہے۔ یہ میدا، دودھ اور چینی سے بنتی ہے اور اسے تازہ تیار کر کے 250 سے 300 روپے فی کلو فروخت کیا جا رہا۔ اس کے علاوہ آگرہ کا مشہور کھاجا اور پیٹھا بھی دستیاب ہے۔ شملہ کا خاص بڑے سائز کا پاپڑ جس پر 7 قسم کے مسالے چھڑکے جاتے ہیں لوگوں کو بےحد پسند آ رہے۔ کیرلا کے شہر کالیکٹ سے آیا ہوا رنگ برنگا حلوہ بچوں اور بڑوں دونوں میں یکساں مقبول ہے۔ خریداری کے شوقین افراد کے ساتھ ساتھ اب یہاں فوڈ لورز کی بھی بڑی تعداد پہنچ رہی۔ نمائش میں حیدرآباد کے مشہور برانڈز جیسے پستہ ہاؤس حلیم کے لیے کیفے نیلوفر، ایرانی چائے اور سابودانہ وڑا اور دیگر مقامی ہوٹلوں کے سٹالز بھی موجود ہیں۔ خریداری کے بعد خاندان اور دوستوں کے ساتھ ان لذیذ کھانوں سے لطف اندوز ہونا نمائش کے تجربے کو مزید یادگار بنا دیتا ہے۔ یہاں آنے والے سیاحوں کا کہنا ہے کہ ایک ہی جگہ پر ملک کی مختلف ریاستوں کے پکوان ملنا کسی نعمت سے کم نہیں۔ کیا آپ وزن بڑھنے سے پریشان ہیں؟ کیا ڈائٹنگ اور ایکسرسائز کے باوجود فرق نظر نہیں آ رہا؟ اب فکر کی کوئی بات نہیں، کیونکہ فاطمہ شیرازی لے کر آئے ہیں ہربل ویٹ مینجمنٹ سولوشن۔ قدرتی جڑی بوٹیوں سے تیار کردہ سلم ایج باڈی رائٹ اور ٹمی ٹون جو آپ کے جسم کے میٹابولزم کو بہتر بناتے ہیں، اضافی چربی کم کرنے میں مدد دیتے ہیں اور پیٹ کی ضدی چربی کو آہستہ آہستہ کم کرتے ہیں۔ یہ کوئی جادو نہیں، یہ ایک قدرتی اور محفوظ پروسیس ہے جو آپ کے جسم کے ساتھ مل کر کام کرتا ہے، بغیر سخت ڈائٹنگ، بغیر سائیڈ ایفیکٹس، صرف قدرتی طریقے سے وزن کم کریں۔ آج ہی فاطمہ شیرازی ویٹ مینجمنٹ کو اپنائیں اور خود کو پر اعتماد، ہلکا اور صحت مند محسوس کریں۔ فاطمہ شیرازی، کیونکہ ویٹ لاس ایک مسئلہ نہیں، ایک پروسیس ہے۔ RSS کے سربراہ موہن بھاگوت نے ویر ساورکر کو بھارت رتن دینے کی وکالت کی، جس کے بعد ملک کی تمام سیاسی جماعتوں نے موہن بھاگوت کے بیان کی سخت مذمت کی۔ وہیں AIMIM کے سربراہ اور لوک سبھا کے رکن پارلیمنٹ اسد الدین اویسی نے بھی RSS سربراہ کے بیان کا جواب دیا۔ تلنگانہ میں ایک انتخابی ریلی سے خطاب کرتے ہوئے اسد الدین اویسی نے کہا کہ BJP ایک ایسے شخص کو بھارت رتن دینے کا منصوبہ بنا رہی جس نے انگریزوں کو 6 رحم کی درخواستیں معافی نامہ لکھی تھی۔ ایک وقت آئے گا جب BJP مہاتما گاندھی کے قاتل نتھورام گوڈسے کو بھارت رتن دینے پر بھی غور کرے گی۔ اسی دوران کانگریس MP عمران مسعود نے بھی RSS پر سخت حملہ کیا۔ انہوں نے سوال کیا کہ ساورکر کو کس بنیاد پر بھارت رتن سے نوازا جانا چاہیے۔ MP نے ساورکر پر ہندوستان کی تقسیم کے ذمہ دار ہونے کا الزام لگایا۔ مسعود نے کہا کہ انہیں کس بنیاد پر بھارت رتن سے نوازا جائے، کس کارنامے کے لیے؟ ہندوستان اور پاکستان کی تقسیم کی وجہ سے یہ ساورکر ہی تھے جنہوں نے سب سے پہلے ملک کے اندر 2 قوموں کے نظریے کا پرچار کیا اور ہندوستان اور پاکستان کے درمیان تقسیم کی نظریاتی بنیاد رکھی۔ تلنگانہ ہائی کورٹ نے اکرم علی المعروف ابو ایمل کی جانب سے دائر کی گئی اس عرضی کو مسترد کر دیا جس میں انہوں نے اپنے پاسپورٹ کی منسوخی کو چیلنج کیا تھا۔ عدالت نے اپنے فیصلے میں واضح طور پر کہا کہ پاسپورٹ اتھارٹی نے انٹیلیجنس اور پولیس رپورٹس کی بنیاد پر درست اور قانونی کارروائی کی ہے۔ عدالت کے مطابق یہ معاملہ قومی سلامتی سے جڑے خدشات کے تحت آتا ہے جسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ دوسری جانب معروف اردو روزنامہ سیاست نے بھی اس معاملے پر وضاحت جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ ابو ایمل کا ادارے سے کبھی براہ راست تعلق نہیں رہا۔ سیاست کے مطابق وہ صرف ایک فری لانسر کے طور پر معلومات فراہم کرتے رہے ہیں، نہ کہ ادارے کے مستقل رکن کے طور پر۔ تاہم حالیہ دنوں میں ابو ایمل کو کوئی سیاسی قائدین کے ساتھ دیکھا جانا عوام کے درمیان سوالات کو جنم دے رہا۔ سوشل میڈیا پر اس حوالے سے مختلف قیاس آرائیاں کی جا رہی ہیں جن کی فی الحال کوئی باضابطہ تصدیق نہیں ہو سکی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ایسے حساس معاملات میں افواہوں سے بچنا اور حقائق کی تصدیق کرنا نہایت ضروری ہے۔ ناظرین سے گزارش ہے کہ کسی بھی خبر پر یقین کرنے سے پہلے مصدقہ ذرائع سے تصدیق کریں اور سچ کے ساتھ کھڑے رہیں۔
सूर्या पेट में शदीद धुंध, NH65 पर ट्रैफिक मुतासिर। सुबह सूर्या पेट में शदीद धुंध छा गई, जिसके बाइस हैदराबाद विजयवाड़ा नेशनल हाईवे NH65 पर हद निगाह इंतहाई कम हो गई। घनी धुंध के सबब गाड़ियों की रफ्तार सुस्त रही और ड्राइवर्स को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। हाईवे पर चलने वाली बेशतर गाड़ियां हेजर्ड लाइट्स जलाकर आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ती नजर आई ताकि हादसात से बचा जा सके। धुंध के बाइस ट्रैफिक की रवानगी मुतासिर हुई और कुछ मकामात पर आर्जी तौर पर गाड़ियों की कतारें भी देखी गई। ट्रैफिक पुलिस ने ड्राइवर्स को एहतियात बरतने, रफ्तार कम रखने और महफूज फासला बरकरार रखने की हिदायत दी। माहिरीन के मुताबिक मौसम की सूरत हाल में गैर जरूरी सफर से गुरेज करना ही बेहतर। इंतजामिया की जानिब से सूरत हाल पर मुसलसल नजर रखी जा रही। जिले कलेक्टर आदिलाबाद राष्ट्रीय शान ने आदिलाबाद म्यूनिसिपल हुदूद में 11 फरवरी को होने वाले इंतखाबात में तमाम वोटर्स लाजमी तौर पर अपने हक रद्दी का इस्तेमाल करने की अपील की। उन्होंने अपने दफ्तर में मीडिया से बात करते हुए कहा कि चारशंबे के रोज सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक पोलिंग का इनेकाद। उन्होंने आवाम से पुरअमन पोलिंग के लिए मुकम्मल ताउन की दरख्वास्त की। कलेक्टर ने बताया कि माजूर और बुजुर्गों वोटरों की सहूलत के लिए तमाम पोलिंग मराकज पर व्हील चेयर्स दस्तियाब रखी गई हैं, जबकि वोटरों को किसी भी किस्म की दुश्वारी ना हो इसके लिए तमाम जरूरी इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। కోసం ఈ మున్సిపల్ ఎన్నికల చాలా కీలకమైన ప్రతి ఒక్క ఓటు విలువ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఉంది। మన భారత రాజ్యాంగ మన అందరిది బాధ్యత ఓటు హక్కు వినియోగించుకోవడానికి। तहरीक मुस्लिम शाबान के सदर मुश्ताक मलिक ने एक वीडियो पैगाम जारी करते हुए आसाम के वज़ीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा की जानिब से एक तशद्दुद वाले वीडियो पर सख्त मजम्मत की और जिसमें उन्हें मुबैना तौर पर मुसलमानों को गोली मारते हुए दिखाया गया था। तहरीक मुस्लिम शाबान के सदर मुश्ताक मलिक ने इस वाक़े पर शदीद नाराजगी का इजहार किया और इसे बहुत ही दर्दनाक करार दिया। देखिए तहरीक मुस्लिम शाबान के सदर मुश्ताक मलिक का इस ज़िमन में मजीद क्या कहना है। और फिर इकोनॉमिकल समझे डिस्क्रिमिनेशन की बात की जाती है कि 5 रुपए अगर किराया हो तो मुसलमानों को सिर्फ 4 रुपए दिया करो। अब हद तो ये हो गई कि कल ऑफिशियल हैंडल से एक पोस्ट चीफ मिनिस्टर का आया जिसमें वो बंदूक से गोली फायर। वरंगल नरसमपेट म्यूनिसिपल इंतखाबी मुहिम के हिस्से के तौर पर BRS के कारगुजार सदर KT रामाराव ने नरसमपेट के साबिक़ MLA पेद्दी सुदर्शन रेड्डी की सदारत में एक रोड शो में शिरकत की। इस मौके पर BRS पार्टी के वर्किंग सदर KTR ने खिताब भी किया। नरसमपेट जदोजहद का मैदान और तहरीकों का संगम। उन्होंने कहा कि हम 2 साल से एक गलत वोट डालने की शिकायत कर रहे हैं। वादों के नाम पर धोखा देने वाली रेवंत रेड्डी हुकूमत 11 तारीख को होने वाले बल्दियाती इंतखाबात में कार के निशान को वोट देने की उन्होंने अपील की और रेवंत रेड्डी को सबक सिखाने की अपील की। बिहार की पूर्णिया लोकसभा सीट से आजाद रुकने पार्लियामेंट इस वक्त पटना के बेवर जेल में बंद हैं और पुलिस ने उन्हें 35 साल पुराने मामले में गिरफ्तार किया था। इस मामले में जमानत के लिए समाअत होने वाली थी, ताहम ये समाअत आखिरी वक्त पर मुलतवी कर दी गई। इससे साफ जाहिर होता है कि पप्पू यादव को अभी जेल में ही रहना पड़ेगा। वाज़िर है कि पप्पू यादव को पटना के बेवर जेल भेजा गया था। इससे कबल वो अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। गिरफ्तारी के वक्त पप्पू यादव ने कहा था कि उन्हें सांस लेने में परेशानी हो रही, इसके बाद ही उन्हें अस्पताल में दाखिल कराया गया था। हालांकि इस दौरान उनके हामियों ने जमकर हंगामा भी किया था। काबिल जिक्र है कि पप्पू यादव को गिरफ्तार किया गया था और अदालत में पेश करने के बाद उन्हें बेवर जेल ले जाया गया। बेवर जेल में बायोमेट्रिक और फिंगरप्रिंट लेने के बाद वापस PMCH भेजा गया था। पूर्णिया से रुकने पार्लियामेंट पप्पू यादव को 35 साल पुराने मामले में जेल भेजा गया। आसाम के वज़ीर आला और बीजेपी के सीनियर लीडर हेमंत बिस्वा शर्मा के मुतनाज़िर बयानात पर मुख्तलिफ हलकों की जानिब से एहतजाज और FIR दर्ज कराने की कार्रवाई की गई है। इसी तनाज़ुर में कांग्रेस के सीनियर लीडर और तर्जुमान पवन खेड़ा ने एक बार फिर सख्त रद्दमल ज़ाहिर करते हुए उन्हें शदीद तनक़ीद का निशाना बनाया। पवन खेड़ा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जारी अपने वीडियो बयान में कहा कि गुज़िश्ता कुछ महीनों से ऐसा महसूस होता है कि हेमंत बिस्वा शर्मा का ज़हनी तवाज़ुन बिगड़ गया है। उन्होंने तंज़ी अंदाज में कहा है कि जब वो बोलते हैं तो कुछ लोग खौफ के बाइस छुप कर हंसते हैं और कुछ खुलकर हंसते हैं, लेकिन हंसी सबको आती है। पवन खेड़ा ने इल्जाम आयद किया कि मुमकिन है आइंदा इंतखाबात के पेश नज़र वो दबाव में हों और उन्हें अपनी सियासी सूरत हाल का अंदेशा हो।
قومی راجدھانی علاقے NCR میں گزشتہ چند دنوں سے چلنے والی تیز ہواؤں کے اثرات اب واضح طور پر فضائی معیار پر نظر آنے لگی ہیں۔ ہوا کی رفتار میں اضافہ ہونے سے لوگ آلودہ زراعت سے منتشر ہوئے، جس کے نتیجے میں فضائی معیار AQI میں نمایاں بہتری درج کی گئی۔ دہلی، نوئیڈا اور غازی آباد کے بیشتر علاقوں میں AQI نارنجی یعنی کہ اورنج اور زرد یلو زون میں پہنچ گیا، جو گزشتہ ہفتوں کے مقابلے میں راحت کی علامت سمجھا جا رہا۔ دہلی کے کئی اہم علاقوں میں AQI اب بھی نارنجی زون میں برقرار ہے۔ آنند وہار میں AQI 299 درج کیا گیا ہے، جبکہ اشوک وہار میں 243 اور بوانا میں 259 ریکارڈ کیا گیا۔ روہنی اور RK پورم میں AQI 260 رہا، شادی پور میں 288، وزیر پور میں 254 اور وویک وہار میں 230 AQI درج کیا گیا۔ اناؤ ریپ کیس میں عمر قید کی سزا کاٹ رہے سابق رکن اسمبلی کلدیپ سنگھ سینگر کو سپریم کورٹ سے بڑا دھکا لگا ہے۔ عدالت عظمیٰ نے ان کی ضمانت عرضی پر سماعت سے انکار کرتے ہوئے دہلی ہائی کورٹ کو ہدایت دی کہ زیر التوا اپیل کی سماعت 3 ماہ کے اندر مکمل کی جائے۔ سپریم کورٹ کے سامنے سماعت کے دوران سینگر کے وکیل نے دلیل دی کہ ان کے موکل تقریباً 9 سال 7 ماہ کی سزا کاٹ چکے ہیں، جبکہ نچلی عدالت کی جانب سے سنائی گئی کل سزا 10 سال ہے۔ اس بنیاد پر انہیں ضمانت دی جانی چاہیے، تاہم عدالت نے اس دلیل کو قبول نہیں کیا۔ اس سے قبل دہلی ہائی کورٹ بھی ان کی ضمانت عرضی مسترد کر چکی ہے۔ مرکزی تفتیشی بیورو کی جانب سے سالیسیٹر جنرل تشار مہتا نے عدالت کو بتایا کہ سینگر ریپ کیس میں عمر قید کی سزا کاٹ رہے اور معاملہ نہایت سنگین نوعیت کا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایسے کیس میں ضمانت دینا مناسب نہیں ہوگا۔ وزیراعظم نریندر مودی نے اپنی جاپانی ہم منصب سنائے تاکائچی کو ان کی تاریخی انتخابی جیت پر مبارکباد دی اور ہندوستان جاپان دوستی کو نئی بلندیوں تک لے جانے کے یقین کا اظہار کیا۔ وزیراعظم نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر لکھا، سنائے تاکائچی، ایوان نمائندگان کے انتخابات میں آپ کی تاریخی جیت پر مبارکباد۔ ہماری خصوصی حکمت عملی اور عالمی شراکت داری عالمی امن، استحکام اور خوشحالی کو فروغ دینے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ آپ کی قابل قیادت میں ہم ہندوستان جاپان دوستی کو نئی بلندیوں تک لے جانا جاری رکھیں گے۔ وزیراعظم مودی نے گزشتہ سال 23 نومبر کو جوہانسبرگ میں G20 سربراہی اجلاس کے دوران تاکائچی کے ساتھ 2 طرفہ میٹنگ کی تھی، جس میں اختراع، دفاع اور ہنر کی منتقلی جیسے شعبوں میں 2 طرفہ تعاون کو تیز کرنے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا گیا تھا۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل نیشنل ایوارڈ ونر ڈاکٹر میر جواد زار خان، جرمن ٹرینڈ سینئر آرتھوپیڈک سرجن اینڈ ڈائریکٹر، ماہر ڈاکٹرز ڈاکٹر واصف اعظم اور ڈاکٹر بھاروی چندوری، سینئر کارڈیولوجسٹ اور دیگر ڈاکٹرز نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ روبوٹک سرجری، ایڈوانس کیتھ لیب، MRI، آپریشن تھیٹر، ICU، 2D الٹرا ساؤنڈ جیسی سہولیات سے آراستہ کارپوریٹ لیول ہاسپٹل، واجبی فیس میں ہر مرض سے شفا یابی کے لیے جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل عطاپور۔ తంత్ర మంత్ర యంత్ర కి సమ్రాట్ బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగుచేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా ఎఫ్ఐఆర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతి పోరు, ముట్కార్ని వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజా ఖాన్, दिलसुख नगर, हैदराबाद। माँ फोन नंबर 9866372438। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।